تو عزیزان گرامی دیکھیے قربانی میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے۔ جو واقعی میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جو قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے عزیزوں دیکھیے قربانی کرنے میں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں، جب تم قربانی کرو، جب قربانی کا جانور خریدو تو قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی قربانی کا جانور جس کو تم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہو، میدان محشر میں یعنی قیامت کے دن اپنے کھروں کے اور اپنے سینگوں کے ساتھ میں حاضر ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن یہی جانور اپنے سینگوں کے اور اپنے کھروں کے ساتھ میں آئے گا۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اسی جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوگا، وہی لوگ اسی جانور پر سوار ہو کر پل صراط کو پار کریں گے، پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنے کی برکتیں ہیں۔ اور میرے عزیزوں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت دی ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی دولت سے نوازا ہے، تو میرے عزیزوں جب آپ جانور خریدیں اور اس جانور میں جب آپ 7 حصے کریں، تو میرے عزیزوں ایک حصہ اپنے نبی کریم کے نام کا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزوں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے نام کا حصہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں امتی کو اپنے نبی کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزوں میرے آقا کریم علیہ السلام بھی جب قربانی کیا کرتے تھے تو میرے آقا اپنے نام کی قربانی بھی کیا کرتے اور اپنے آل کے نام کی بھی قربانی کیا کرتے، اور میرے آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کے نام کی بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیا، ایک دمبا ذبح کیا، اور دمبا ذبح کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ایک دمبا ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب قدیر یہ قربانی میری طرف سے ہے، یہ قربانی میرے آل کی طرف سے اور میری امتیوں کی طرف سے ہے، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کو نہیں بھولے۔ نبی کریم نے جب قربانی کی تو نبی کریم ایک اپنے نام کی بھی کرتے، ایک اپنے آل کی نام کی بھی کرتے، اور ایک اپنے امتیوں کی نام کی بھی کرتے۔ تو میرے عزیزوں معلوم ہوا ارے جب نبی کریم اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کر رہے ہیں تو امتی کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کے نام کی قربانی کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے جب قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد آقا کریم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب قدیر یہ قربانی میری طرف سے، اے رب قدیر یہ قربانی میرے آل کی طرف سے ہے، اے رب قدیر یہ قربانی میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت تو نہیں رکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں آرزو ہے، ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کاش ہمارے پاس میں پیسہ ہوتا، کاش ہمارے پاس میں بھی اتنی دولت ہوتی کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے، کاش ہمارے پاس میں بھی اتنا پیسہ ہوتا ہم بھی اللہ
کی بارگاہ میں اپنا ذبیحہ پیش کرتے، اپنا جانور قربان کرتے، تو میرے عزیزوں میرے آقا نے ان کے نام کا جانور قربان کیا اللہ کی بارگاہ میں، اپنے ان غریب امتیوں کے نام سے بھی قربانی کرتے، اور قربانی کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب قدیر یہ قربانی میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے قبول فرما جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اللہ یہ قربانی ان کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے نبی کریم اپنے امتیوں کے نام کی بھی قربانی کیا کرتے، نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، نبی کریم اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو جب نبی کریم اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کر رہی ہیں تو امتی کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کے نام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور واقعی میں میرے عزیزو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی قربانی میں نبی کریم کا حصہ ہو جائے، کیونکہ میرے عزیزو جس کام میں نبی کریم کا نام لے لیا جائے تو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، تو جس کام میں نبی کریم کو شامل کر لیا جائے وہ کام تو 100% قبول ہو ہی جائے گا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس دعا میں نبی کا نام لے کر دعا نہ مانگی جائے، نبی کا وسیلہ دے کر دعا نہ مانگی جائے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو تو ذرا سوچئے، اور جس دعا میں نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگ لی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے عزیزو جس دعا میں نبی کا وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگی جاتی وہ دعا زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور جس دعا میں نبی کا نام لے لیا جائے تو میرے عزیزو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو ذرا سوچئے کہ جس دعا میں نبی کا وسیلہ لیا جائے، نام لیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، تو میرے عزیزو جس کام میں نبی کا حصہ ڈال دیا جائے، جس کام میں نبی کا نام لے لیا جائے، نبی کو شامل کر لیا جائے تو وہ کام 100% قبول ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میرے عزیزو یہ قربانی کرنے کا طریقہ ہے۔ اب رہا قربانی کرنے کا مسئلہ، میرے عزیزو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، قربانی اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، قربانی میرے عزیزو اس نیت سے نہیں کی جاتی کہ ہمیں گوشت ملے گا ہم گوشت کھائیں گے، کیونکہ میرے عزیزو اگر کسی کی ایسی نیت ہے کہ ہم بقرعید میں جو قربانی کرتے ہیں وہ گوشت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم جی بھر کے گوشت کھائیں گے، یعنی پورے سال تو ہمیں گوشت نہیں مل پاتا ہے لیکن بقرعید کے دنوں میں ہم خوب جی بھر کے گوشت کھائیں گے۔ اگر کسی کی گوشت کھانے کی نیت ہے، اگر کسی کی گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے تو میرے عزیزو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو قربانی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم گوشت ملے گا ہمیں گوشت کھائیں گے، کیونکہ میرے عزیزو گوشت کا مسئلہ تو یہ ہے، گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ کے جو حصے میں گوشت آتا ہے اسی گوشت کو اپنے گھر پر لے کر کے آئیے اور اس گوشت کے 3 حصے بنائیے، ایک حصہ آپ اپنے دوست احباب کے لیے رکھیے، ایک حصہ آپ غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے یتیموں کے لیے رکھیے، یعنی ایک حصہ آپ یتیموں میں بانٹیے، ایک حصہ آپ غریبوں میں بانٹیے، اور رہا آخری حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیے، آپ اپنے لیے رکھ لیجئے۔ تو میرے عزیزو یہ بہتر طریقہ ہے کہ جو گوشت میں جس گوشت میں غریبوں کا حصہ ہوتا ہے جب غریبوں کو بانٹ دیا جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طریقے سے قربانی ادا کریں۔ اگر میرے عزیزو کسی کی نیت گوشت حاصل کرنا ہے، کیونکہ ساری عبادتوں کی جڑ وہ نیت ہوتی ہے،
جیسی نیت ہو ویسے ہی انسان اجر پاتا ہے، جیسی نیت ہو انسان ویسے ہی ثواب پاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت کرو گے ویسا ہی اجر پاؤ گے، جیسی نیت کرو گے ویسا ہی ثواب پاؤ گے۔ اور اگر گوشت پانے کی نیت ہے تو صرف گوشت ہی پاؤ گے، ثواب نہیں پاؤ گے، اور اگر گوشت پانے کی نیت نہیں ہے تو میرے عزیزوں وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزوں قربانی کرنا ہے تو نیت یہ ہو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ گوشت ایسی نہیں کہ کھائیں گے نہیں، آپ گوشت کھائیں گے، آپ کے گھر والے بھی کھائیں گے، لیکن وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی اور اللہ اس پر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ ہمیں گوشت ملے گا، زیادہ گوشت حاصل ہوگا، تو میرے عزیزو ایسی نیت رکھنے والا اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو کیونکہ یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور میرے عزیزو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گوشت رکھ لیا فریجوں میں، مہینوں مہینوں تک کھا رہے ہیں اس گوشت کو، کئی مہینے رکھنے کے بعد لوگ گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ قربانی کا گوشت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا ہوا جانور کا گوشت ہے، تو آپ اپنے ضرورت کے مطابق گوشت کو روکیے جو آپ کی ضرورت میں آ سکتا ہو۔